حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دولت کے ذریعے اسلام کی بہت مدد فرمائی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ بہت امیر تھے، آپ کے پاس بہت مال و دولت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ مال و دولت کو پیش کیا کرتے تھے۔ آپ نے اسی زمین کے اوپر آپ نے دو بار جنت خریدی ہے، اور آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ کی اور ایک شان یہ ہے کہ آپ داماد رسول اللہ ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج کوئی کسی امیر کا داماد بن جاتا تو فخر کرتا ہے، لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ ایک مرتبہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ 4 دنوں کے لیے مدینہ شریف سے باہر چلے گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 دنوں کے بعد واپس مدینہ آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں۔ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو حضور کے چہرے والضحیٰ پہ آپ کی نگاہیں جا کے ٹک جاتی ہے۔ زیارت کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ بھوک کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، کیا معاملہ ہے؟ حضور کے چہرے پہ نقاہت کے آثار نظر آ رہے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی دقت کی بات؟ حضرت بلال حبشی نے کہا کہ جاؤ اما عائشہ سے پوچھو۔ جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی، کون ہو؟ کہتے ہیں کہ اماں میں عائشہ ہوں۔ کہتی ہیں کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے واپسی کی ہے 4 دنوں کے بعد، میری نگاہوں نے حضور کے چہرے پہ کچھ پریشانیاں دیکھی ہیں، بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اتنا سڈا ہوتا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، اور رونے کے بعد کہتی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے آقا آج 4 دن ہو گئے ہیں کچھ کھانا نہیں کھائے ہیں، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کے قدموں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ آپ بھاگے بھاگے اپنے گھر پہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد گھر میں کھانے کا سامان تلاش کرتے ہیں، اور اپنے پیٹھ پر آپ لادنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں غلام آتا ہے، کہتا ہے حضور یہ سامان آپ اپنے پیٹھ پر کیوں لاد رہے ہیں؟ مجھے آپ نے خدمت کے لیے رکھا ہے، مجھے دے دے، میں اپنے پیٹھ پر لاد لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، یہ میرے اور میرے حضور کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ ایک آقا اور غلام کی محبتوں کا معاملہ ہے، یہ کام میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ آپ اپنے پیٹھ پر کھانے کا سامان لاتے ہیں، نبی کے گھر پہ رکھ دیتے ہیں، اور کھانا اپنے ہاتھوں سے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! امیروں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ نخرے کرتے ہیں، لیکن آپ بھی ایک امیر تھے جس کے سخاوت کا ڈنکا کل بھی بجتا تھا، آج بھی بج رہا ہے۔ آپ بھی امیر باپ کے امیر اولاد تھے، لیکن آپ نے کبھی اپنے امیری پہ گھمنڈ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا بنانے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ جب آگ بجھ جاتی تو میں نے پردے کے آڑ سے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی جب پھونکے مارتے آگ میں تو آپ کی داڑھی مبارک سے دھواں نکلا کرتا تھا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حضور سے محبت کرنے لگتا ہے تو جان و مال کی پرواہ نہیں کرتا ہے، سب کچھ ان پہ فنا کر دیتا ہے، اور ہوا بھی یوں۔ اسی لیے تو صحابہ کی فکر یہی تھی، سوچ یہی تھی کہ نہ تاج نہ تقویٰ نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ بھی ہے محبت مصطفیٰ پر ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے، بارگاہ رسول میں حضرت عثمان غنی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ چلے گھر پہ کچھ کھانا کھا لے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، کھانا سجا دیا گیا دسترخوان پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر کھانا تناول فرمانے لگتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ہیں، اور اپنے جیب سے
600 دینار نکالتے ہیں، زمین پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے دولتوں سے پیار نہیں ہے، مجھے درہم سے پیار نہیں ہے، دینار سے پیار نہیں، مجھے مال و دولت سے پیار نہیں ہے، یا رسول اللہ جو دولت آپ پہ کام نہ آ سکے وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ زمین پہ رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے حضرت عثمان غنی تو چلے گئے، لیکن بعد میں جب کھانا تناول بارگاہ مصطفیٰ میں جو کھانا پیش کیا گیا تھا، جب سرکار نے کھانا کھا لیا، جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دعا بارگاہ سمدیت میں اس طرح کرتے ہیں کہ مولا میں عثمان سے راضی ہوں، مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔